السلام علیکم۔ آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے لا آف ایویڈنس۔ اس لا آف ایویڈنس کیا ہے؟ قانون شہادت، آرڈر، کیو ایس او، سب ایک ہی چیز ہے، اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی کون دے سکتا ہے گواہی، کن کن چیزوں پہ دی جا سکتی ہے گواہی، اور اس کی ایج لمٹ کیا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، میل فیمیل نان مسلم دے سکتے ہیں، بیسک کویشچن جو ایویڈنس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، نمبر آف وٹنسز کتنے ہوتے ہیں، اکمپلس کا کیا کانسیپٹ ہے، یہ ہم ڈیٹیل پڑھیں گے۔ بٹ آرٹیکل ہم سٹارٹنگ سے 1 سے لے کے 17 تک پڑھیں گے، کیونکہ اس کے 18 کے آگے جو ہے نا، 18 سے نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو وہ کسی اور ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے۔ تو لا آف ایویڈنس جو ہے اس میں جو آرٹیکل نمبر 3 ہے وہ ہمیں ایکسپلین کرتا ہے کہ ایویڈنس کون دے سکتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان جس کے سامنے آپ ایک کویشچن رکھو اور اس کو سمجھ کے اس کا ایک ریشنل ریزنیبل آنسر دے دے، تو اٹ مینس کہ وہ سین ہے اور وہ گواہی دینے کے لیے ایلیجبل ہے۔ یہ ایک جنرل رول ہے جو آرٹیکل 3 میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر آپ اسے کچھ پوچھ رہے ہو وہ اس کا ایک آپ کو لاجیکل آنسر دے سکتا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ سین ہے اور وہ گواہی دے سکتا ہے۔ آپ اسے ان اے کورٹ آف لا ایز این ایویڈنس کے لیے ایز اے وٹنس پریزنٹ کر سکتے ہو۔ اور اس کی پھر آگے ایکسیپشنز آ جاتی ہیں۔ آرٹیکل 4 ٹو آرٹیکل 16 جو ہیں وہ ایکسیپشنز ہیں اسی جنرل رول کی، اور ان ایکسیپشنز کو ہم کہتے ہیں پریویلیجڈ کمیونیکیشن۔ یہ جو کمیونیکیشنز ہوتی ہیں یہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں، آپ اگر چاہو بھی، آپ ایویڈنس اگر دینا چاہو بھی تو بھی وہ ان ایڈمیسیبل ہیں ان اے کورٹ آف لا۔ تو جو سب سے آرٹیکل 4 آ جاتا ہے پریویلیجڈ کمیونیکیشن میں، جو ہمیں سب سے پہلے بتاتا ہے کہ ججز اور میجسٹریٹس کو آپ کمپیل نہیں کر سکتے کہ وہ آنسرز دیں اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کے بارے میں، اور کسی بھی انفارمیشن جو ان کی نالج میں آئی ہے اس کی بیسس پہ آپ انہیں کمپیل نہیں کر سکتے آنسرز کے لیے۔ وہ کمیونیکیشن، ان کی کمیونیکیشن جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے۔ پھر آرٹیکل 5 جو ہمیں بتاتا ہے ان کیس آف میرج، تو ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں جو بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے، ان کی نالج میں جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں، اور یا کسی بھی سچویشن کے اکارڈنگلی، تو وہ بھی پروٹیکٹڈ ہے۔ جیسے عمران خان اور بشریٰ بی بی کا کیس ہے، اس میں آپ بشریٰ بی بی کو نہیں ایز اے وٹنس پریزنٹ کر سکتے عمران خان کے اگینسٹ، کیونکہ جو ہسبینڈ اور وائف ہیں ان کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہے۔ آپ کسی کو انلیس کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی فیملی سوٹ چل رہا ہے، تو اگر آپ کرنا بھی چاہو تو بھی وہ انیڈمیسیبل ہے۔ پھر اب جو آرٹیکل 6 ہے وہ ہمیں بتاتا ہے ایویڈنس ریگارڈنگ افیئرز آف دا اسٹیٹ۔ جو افیئرز آف دا اسٹیٹ ہوتے ہیں، جو آفیشیل کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہے، اور اگر کوئی انسان آتھرائز نہیں ہے اس انفارمیشن کو پبلکلی ڈسکلوز کرنے کے لیے، تو وہ پھر ان ایڈمیسیبل ہو جاتی ہے کورٹ میں، اور وہ پروٹیکٹڈ پریویلیجڈ کمیونیکیشن کے انڈر آتی ہے ان کیو ایس او، تو آپ اس کو نہیں ایز این ایویڈنس پریزنٹ کر سکتے۔ اس کے بعد آرٹیکل 7 ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ ایک پبلک آفیسر کو بھی نہیں کمپیل کر سکتے کہ اس کی نالج میں، اس کی آفیشیل کیپیسٹی میں کوئی انفارمیشن، کوئی ڈیٹا آیا ہے وہ بھی وہ ریلیز نہیں کر سکتا، وہ بھی وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ انڈر پروٹیکٹڈ کمیونیکیشن ہے، پریویلیجڈ کمیونیکیشن ہے، آپ اسے کمپیل نہیں کر سکتے۔ پھر آرٹیکل 8 ہمیں بتاتا ہے کہ انفارمیشن ریگارڈنگ دا کمیشن آف offense۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی جج اور یا میجسٹریٹ کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آپ کو اپنی سورس بتائیں کہ کس سورس کے تھرو ان کے پاس یہ انفارمیشن آئی ہے جس پہ انہوں نے ایکشن لیا ہے، کوئی کمیشن آف offense کی ان کے پاس انفارمیشن آئی ہے، تو وہ انفارمیشن کی سورس وہ آپ نے کمپیل نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو بتائیں، وہ بھی پروٹیکٹڈ پریویلیجڈ کمیونیکیشن کے انڈر آتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر نیکسٹ آرٹیکل ہے آرٹیکل 9، اس میں ہے لائر کلائنٹ ریلیشن شپ۔ تو جو لائر کلائنٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے، جو بھی اس کے انڈر کمیونیکیشن کی گئی ہوتی ہے وہ بھی پروٹیکٹڈ پریویلیجڈ ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ لائر پرجری نہ کمٹ کرے کورٹ کے ساتھ۔ اگر فردرنس آف کرائم کی بات ہے، بیسکلی اگر آپ کا کلائنٹ آپ کو آ کے کہہ رہا ہے کہ اس کا فیوچر پلان ہے کہ اس نے مرڈر کمٹ کرنا ہے یا کوئی آفینس کمٹ کرنی ہے، تو اس بیسس پہ وہ آپ کو انوالو کر رہا ہے اس آفینس میں، تو تب وہ کمیونیکیشن پروٹیکٹڈ نہیں ہے، تب آپ باؤنڈ ہو کے آپ کورٹ کو ڈسکلوز کرو وہ انفارمیشن، کیونکہ اگر آپ نہیں کرو گے تو اٹ مینس آپ پرجری کمٹ کر رہے ہو اور آپ آٹومیٹکلی انوالو ہو گئے ہو اس کمیونیکیشن کے ساتھ، کیونکہ فردرنس آف کرائم جو ہے وہ ایکسیپشن ہے پریویلیجڈ کمیونیکیشن کی ان کیس آف لائر کلائنٹ ریلیشن شپ۔ 10 جو ہے وہ کلرکس، سرونٹس، لائرس کے ساتھ آفیشیل کیپیسٹی میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے۔
پھر اس میں آ جاتا ہے آرٹیکل 11، اس میں بتایا گیا ہے کہ پریویلیج آپ کا ویو آف نہیں ہو جاتا اگر آپ والنٹیئر کر رہے ہو ایویڈنس کے لیے. جو پروٹیکٹڈ کمیونیکیشن ہے وہ پروٹیکٹڈ ہی رہیں گی. اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر آپ کورٹ میں اپیئر ہوئے ہو تو آپ سے ان باتوں پہ کویشچن کیا جائے جو کہ آلریڈی پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں. تو آپ کی والنٹیئر کرنے سے آپ کا جو پریویلیجڈ کمیونیکیشن والا رائٹ ہے وہ ویو آف نہیں ہو جاتا. اس کے بعد اب اس میں آرٹیکل 12 آ جاتا ہے. وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک کلائنٹ بھی جو کانفیڈینشیل کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کے اور اس کے لیگل ایڈوائزر کے بیچ میں وہ نہیں ڈسکلوز کر سکتا، اور نہ ہی اس کو آپ کمپیل کر سکتے ہو کہ وہ ڈسکلوز کرے. تو جیسے کہ لائر اور کلائنٹ کے کیس میں آپ لائر کو نہیں کمپیل کر سکتے تھے، اسی طرح کلائنٹ کو بھی نہیں آپ کمپیل کر سکتے کہ وہ جو کانفیڈینشیل کمیونیکیشن ہوئی ہے وہ ڈسکلوز کرے کورٹ میں آ کے. آپ کمپیل نہیں کر سکتے. پھر اس میں آرٹیکل 13 ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک وٹنس جو ہے جو پارٹی ٹو سوٹ نہیں ہے، آپ اس کو نہیں کمپیل کر سکتے کہ وہ کوئی ٹائٹل ڈیڈ کوئی پراپرٹی کے ڈاکیومنٹس کورٹ میں پریزنٹ کرے جو اسے انکریمنیٹ کر سکتے ہیں. ویسے بھی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن پرووائڈ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی اکیوز سے انکریمنیٹنگ کویشچن نہیں پوچھتے. آپ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے کیس میں خود اپنا وٹنس بنے. کوئی بھی اپنے اگینسٹ ایویڈنس نہیں دے سکتا انلیس کہ وہ کوئی انفارمیشن ڈسکلوز کرنا چاہے، لیکن ادروائز انکریمنیٹنگ کویشچنس پوچھنا بھی الاؤڈ نہیں ہے. تو اسی طرح کوئی پارٹی ٹو سوٹ نہیں ہے، آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی ایسا ڈاکیومنٹ کوئی ایسی ڈیڈ کورٹ میں لے کے آئے جو اسے مے بی کسی اور سوٹ میں کسی تھرڈ کیس میں بٹ اس کو انکریمنیٹ کر سکے. پھر اس میں جو نیکسٹ آرٹیکل ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو ایسے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو الاؤڈ ہے ٹو ریفیوز، کہ جو آپ نہیں دینا چاہو، ٹھیک ہے، وہ اگر کسی تھرڈ پرسن کے پاس ہے آپ کے، تو وہ اس تھرڈ پرسن کو بھی نہیں کمپیل کیا جا سکتا کہ وہ آپ کے ڈاکیومنٹس دیں. جیسے فار ایگزامپل میڈیکل ریکارڈز ہو گئے، تو کسی پیشنٹ کے میڈیکل ریکارڈز آپ نہیں اوبٹین کر سکتے، آپ اور جس اتھارٹی کے پاس ہیں آپ اس کو بھی کمپیل نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہ ریکارڈز چاہیے. اچھا، اب اس میں آ جاتا ہے آرٹیکل 15. اس میں بتایا گیا ہے کہ انکریمنیٹنگ کویشچن نہیں پوچھے جا سکتے، جس میں ہمیں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بھی دی گئی ہے آرٹیکل 13 میں کہ نو ون کین بی کمپیلڈ ٹو بیکم اے وٹنس ان ہز اون کیس. اور اسی طرح کورٹ میں بھی آپ نہیں ڈائریکٹ کویشچن پوچھ سکتے انکریمنیٹنگ، جو یہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. نہ لائر نہ ایون جج آپ سے کوئی بھی ایسا کویشچن پوچھ سکتے ہیں جو آپ کو انکریمنیٹ کر سکے. یہ الاؤڈ نہیں ہے، یہ پریویلیجڈ کمیونیکیشن کے انڈر آتا ہے. پھر اس میں آ جاتا ہے اکمپلس کا کانسیپٹ. اب ایک اکمپلس ہی ہوتا ہے جس نے آپ کے ساتھ مل کے کوئی کمیشن آف آفینس کی ہو. لیکن جو کرمنل لا ہوتا ہے اس میں یہ بات مینشن ہے کہ اگر فار ایگزامپل 4 لوگ ہیں، انہوں نے مل کے مرڈر کیا ہے اور ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ ہم نے مل کے یہ کرائم کمٹ کیا ہے، تو وہ آپ کی تو کنفیشن کاؤنٹ ہوگا، بٹ جو باقی 3 ہیں ان کی صرف سرکمسٹینشیل ایویڈنس ایز این ایویڈنس وہ چیز کاؤنٹ ہوگی. ان کا سیپریٹ ٹرائل چلے گا، ڈیو پروسیس آف لا فالو ہوگا، آپ کی اسٹیٹمنٹ کے بہاف پہ ان کو بھی پنش نہیں کر دیا جائے گا. تو یہ اکمپلس کا کانسیپٹ ہے. اور بہت ساری سچویشنز میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا دیتے ہیں، تو اس میں کچھ اس کی ڈیوریشن جو ہے پنشمنٹ کی ڈپینڈ کرتا ہے کہ انٹینسٹی کیا ہے کرائم کی، اور اس بیسس پہ پھر اس کی سینٹینس کو جو ہے وہ اس کو لیس کر دیتے ہیں، اس کے جو ایئرز ہیں انہیں لیس کر دیتے ہیں، یا جو بھی سچویشن ہے کیس ٹو کیس ڈپینڈ کرتا ہے. تو اب اس میں آ جاتا ہے نمبر آف وٹنسز آرٹیکل 17 میں. اس میں بتایا گیا ہے کہ سول اور فائنینشیل کیسز میں اکارڈنگ ٹو اسلامک لا 2 وٹنسز چاہیے. 2 میل ہوں، اگر 2 میل نہیں ہے تو 1 میل اینڈ 2 ویمن ہوں. اور حدود کے کیس میں ہمیں 2 وٹنسز چاہیے اور زنا کے کیس میں 4 چاہیے. لیکن یہ جو 2 اور 4 وٹنسز ہیں ان کی بھی 4 کنڈیشن ہے کہ وہ اڈلٹ، میل، مسلم اور تزکیہ شہود، مطلب اس کا پریویسلی ال کریکٹر نہیں ہونا چاہیے، تبھی یہ کنڈیشن میٹ ہوں گی، تبھی وہ ایز اے وٹنس ایلیجیبل ہوگا. اور ادروائز کرمنل لا میں 1 وٹنس کافی ہے ادر دین فائنینشیل اور سول میٹرز، فائنینشیل میٹرز کے علاوہ. تو یہ بیسیکلی ہم نے سمجھا ہے بیسکس قانون شہادت آرڈر کی، جس میں ہم نے اسٹارٹنگ میں ایک جنرل رول پڑھا اور پھر اس کی ہم نے ساری ایکسیپشنس پڑھی 4 to 16، اور پھر 17 ہم نے آرٹیکل پڑھا کہ نمبر آف وٹنسز کتنے ہونے چاہیے. اس کے آگے جو آرٹیکلز آتے ہیں وہ ریلیونسی آف فیکٹس اور فیکٹس اینڈ ایشو اور اس سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ایک سپریٹ ڈفرینٹ ٹاپک ہے، وہ کسی اور ویڈیو میں اس میں ڈسکس کریں گے.